السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں پر بھی ہوں گے خوش وقت ہوں گے۔ تو ہمارا جو آج کا لیکچر ہے اس میں ہم لوگ رول نمبر 8 اور 9 کو ڈسکس کرنے والے ہیں۔ آپ کو آواز آ رہی ہوگی لیکن تصویر نہیں آ رہی ہوگی۔ تصویر کس کی نہیں آ رہی ہوگی؟ میری۔ لیکن کوئی بات نہیں، آپ کا مقصد ہونا چاہیے یہ رولز، میری تصویر نہیں۔ تو ان رولز کو آپ لوگ بڑی توجہ سے دیکھیں گے۔ بہت آسان رول ہے۔ ایک رول جو ہے اس کے اندر ہم نے ڈفرینس بتانا ہے، جبکہ دوسرے رول کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو آئے بغیر وقت ضائع کیے سے شروع کرتے ہیں۔ اب جو رول نمبر 8 ہے اس میں ہمارے پاس دو ورڈ دیے گئے ہیں، وچ اور دیٹ۔ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ وچ اور جو دیٹ ہے یہ بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان کے لیے بے جان چیزوں کے لیے۔ تو یہ جو وہ ہے یہ ہمارے پاس جانداروں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ استعمال ہوتا ہے جانداروں کے لیے۔ اب نیچے آپ کو مثال دی گئی ہے، وہ کہتا ہے ہی از دا مین وچ سا می۔ اب آپ نے وچ پہ غور کرنا ہے۔ اب وچ پہ غور طرف بات کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ وچ ہمارے پاس کدھر استعمال ہوگا؟ کسی بے جان چیز کے لیے۔ لیکن ادھر اگر آپ لوگ غور کریں تو مین کا لفظ آ رہا ہے۔ جو مین ہوتا ہے یعنی کہ جو آدمی ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ ایک لیونگ تھنگ ہے، یعنی کہ زندہ چیز ہے۔ کلیئر ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک لیونگ تھنگ ہے، ایک جاندار چیز ہے۔ تو جو ہمارے پاس لیونگ تھنگ ہوگی اس کے ساتھ ہمارے پاس کیا آئے گا؟ وہ آئے گا، نہ کہ وچ اور دیٹ۔ سارا جملہ ایز اٹ از رہے گا، بس کیا ہمارے پاس چینج آئے گا؟ ہمارے پاس وچ کی جگہ ہو آ جائے گا۔ ہو سا۔ کلیئر ہے؟ ابھی دوسری مثال ہے، وہ کہتا ہے دس از دا بک ہو آئی بوٹ ٹوڈے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس ہو آیا ہے اور ہو کے بالکل بغل میں آپ کے پاس کیا ہے؟ دی بک۔ اب جو بک ہے وہ ہمارے پاس نان لیونگ تھنگ ہے، یعنی کہ ایسی ہمارے پاس چیز ہے جو ہمارے پاس زندہ نہیں ہے۔ کلیئر ہے؟ بک ہمارے پاس کیا ہے؟ نان لیونگ تھنگ ہے۔ اب بک ہمارے پاس نان لیونگ تھنگ ہے تو آپ کو پتا ہے نان لیونگ تھنگ کے ساتھ ہمارے پاس وچ یا دیٹ میں سے کچھ آتا ہے۔ وہ ہمارے پاس سینٹینس کے اسٹرکچر کو دیکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وچ آئے گا یا دیٹ آئے گا۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ دس از دی بک وچ۔ یہاں پہ ایسا جملہ تھا کہ ہمیں وچ استعمال کریں گے تو وہ پرفیکٹ رہے گا۔ وچ آئی بوٹ ٹوڈے۔ تو ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ یہ ہمارے پاس رول ہمارے پاس کلیئر ہو گیا۔ یہ برڈ مجھے امید ہے آپ کو کلیئر ہو گیا۔ نیکسٹ رول کی جانب چلتے ہیں، بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اس میں ہمارے پاس فیمس اور نوٹوریس کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ فیمس اور نوٹوریس ہمارے پاس دو ایسے ورڈ ہیں جو ہمارے پاس کسی چیز کی بہتات، یعنی کہ کوئی شخص ہمارے پاس کتنا مشہور یا کتنا بدنام ہے اس کو شو کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ہمارے پاس پوزیٹیو سینس میں استعمال ہوتا ہے اور یہ ورڈ ہمارے پاس نیگیٹو سینس کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اب پوزیٹیو سینس کے اندر استعمال کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے یاد رکھنا ہے فیمس کو ہم لوگ تب استعمال کرتے ہیں جب ہمارے پاس وہ شخص کیا ہے؟ وہ مشہور ہو اپنی اچھی کاموں یا اچھی باتوں کی وجہ سے، تو تب ہمارے پاس کیا آئے گا؟ فیمس آئے گا۔ اب مثال دیکھتے ہیں، مزید کلیئر ہوگا۔ وہ کہتا ہے آئی لائک ہم، میں اس سے پسند کرتا ہوں، بیکاز ہی از نوٹوریس۔ اب آپ خود ذرا ذہن پہ زور ڈال کے بتائیں کہ آپ اپنا آئیڈیل یا آپ اپنا رول ماڈل کسی ایسے شخص کو سلیکٹ کریں گے جو کہ ہمارے پاس بدنام ہو؟ بالکل نہیں، بلکہ آپ کی کوشش ہوگی ہمارا آئیڈیل یا ہمارا رول ماڈل وہ شخص ہو جس کے پاس کیا ہو؟ جو ہمارے پاس اچھی پرسنالٹی کا مالک ہو، یعنی کہ جس کی عادات اچھی ہو۔ اب کبھی بھی آپ لوگ ایسے شخص کو اپنا رول ماڈل نہیں بناتے جو ہمارے پاس کیا ہو؟ بدنامے یا گمنامے زمانہ۔ اب یہاں پہ کیا آئے گا؟ آئی لائک ہم بیکاز ہی از نوٹوریس نہیں آئے گا، بلکہ اس کی نوٹوریس کی جگہ کیا آ جائے گا؟ ہمارے پاس فیمس آ جائے گا۔ یہ تو جملہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ کریکٹ ہو جائے گا۔
کلیئر ہے؟ اب اگر آپ اس کی اردو دیکھنا چاہیں تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں مشہور اردو میں. اسی طرح نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس نوٹوریس. اب نوٹوریس میں ہمارے پاس ایسے شخص کا ذکر کیا جاتا ہے جو اپنی بری عادات یا بری حرکات کی وجہ سے بدنام ہو. کلیئر ہے؟ تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ اگر اس کا اردو میں نہیں دیکھے تو ہمارے پاس آ جائے گا بدنام. نیچے آپ کو مثال دی گئی ہے، وہ کہتا ہے I do not like it because he is a famous. اب یہ یہاں پہ آپ لوگ غور کریں، کیا چوری کرنا کوئی اچھی عادت ہے؟ بالکل اچھی عادت نہیں ہے، چوری کرنا بہت بری عادت ہے. اب جب چوری کرنا ہمارے پاس ایک بری عادت ہے تو اس کے ساتھ ہمارے پاس کبھی بھی فیمس نہیں آ سکتا، کیونکہ فیمس اچھی عادات کو دکھاتا ہے. تو یہاں پہ فیمس نہیں آئے گا، بلکہ کیا آئے گا؟ I do not like him because he is a notorious thief. کہ وہ ہمارے پاس ایک بدنام چور ہے. تو یہ تھی ہمارے پاس دو رولز کی بات. مجھے امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. مزید آپ ان کو دیکھیں.